السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک اخلاق کے حوالے سے ہے کہ ہمارے اخلاق بہترین ہونے چاہئیں۔ یہ بہترین اخلاق ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا۔ بہترین اخلاق کیا ہیں؟ کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، کوئی ہمیں دکھ پہنچائے ہم اس پر صبر کر جائیں، ہم اس کو برداشت کریں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہی اخلاق ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے، اور ہمیں سیکھنے کے لیے اگر کسی کی زندگی کو پڑھنا ہے تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں سو رہے تھے کہ ایک بدو آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور آپ ہی کو ماری۔ آپ نیند میں تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اس کی چبھن کی وجہ سے۔ تو وہ بدو تلوار لے کے کھڑا تھا، تو کہنے لگا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا مجھے تو اللہ بچائے گا۔ وہ کانپا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور ایسے کی، کہا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہا مجھے تو آپ ہی بچائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں جی میں نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ آپ چاہتے تو آپ اس کو مار بھی سکتے تھے، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا کہ جانی دشمن کو بھی اچھے اخلاق سے معاف کر دینا چاہیے۔ ایک جنگ چل رہی تھی اور ایک کافر تھا عتبہ بن ابی وقاص۔ اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے۔ صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر، نیزوں پر، تیروں پر، لہذا وہ پتھر نظروں سے نکل گیا اور وہ صحابہ کے بیچ میں سے چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جا لگا اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گر گئے۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، وہ یہاں گردن میں لگا، کنارہ تھا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے اور سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں کہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اب تو آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ کافر گئے، اب ان کی خیر نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، سب صحابہ سے ہی سمجھ گئے، اور جب آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ جان کے دشمن کو بھی معاف کر رہے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ طائف والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، اور آپ بھاگتے ہیں، گرتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھر گرتے ہیں، یہاں تک کہ پنڈلیاں پھٹ جاتی ہیں اور ان سے خون بہہ بہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اور جوتا ایسے جم جاتا ہے، اور آپ ایک وقت ایسا آتا ہے آپ بھاگتے ہیں، گرتے ہیں، اور آپ بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ آپ کو اٹھاتے ہیں کندھے پر، اور سامنے کوئی پناہ نظر نہیں آتی اور سامنے باغ نظر آتا اور اسی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ باغ کس کا تھا؟ سب سے بڑے جانی دشمن عتبہ بن ربیعہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جگہ نظر نہیں آتی اور آپ اس باغ میں لے کے گھس جاتے ہیں انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں جا کر ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرماتے ہیں۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا تو اس کے بھی آنسو نہ رک پائے اور کہا طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ اس نے جلدی سے انگور توڑے اور پلیٹ میں سجا کے لے کے جانے لگا تو ایک وہ شرم کا پردہ بیچ میں آ گیا، اور اب پھر اپنے غلام عداس کو کہا عداس یہ لے جاؤ، اور وہ جو سامنے شخص لیٹا پڑا ہے نا اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا تمہیں رشتہ داری کی قسم ہے میرے انگور رد نہ کرنا، اسے کھا لینا۔ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت عداس نینوا کے رہنے والے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کے، تو وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہاں تو یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں بسم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کہاں سے ہو؟ کہا میں نینوا سے ہوں۔ کہا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر سے؟ کہا آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ کہا وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو حضرت عداس اسی وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرتے ہیں اور چومتے ہیں، اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ اپنے سارے زخم بھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کبھی ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا، کبھی ہم نے اخلاق سیکھے۔ آج آپ بازار میں چلے جاؤ، کوئی آپ کو اچھے اخلاق والا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، ڈھونڈنے سے بھی مشکل ہے جو ملے۔ کوئی آپ کو اچھے اخلاق والا اس دنیا میں بہت کم ہے جو اچھے اخلاق والے رہ چکے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، اگر آپ اپنے خاندان میں کچھ نظر دوڑائیں، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے اندر کتنی اخلاق کی کمی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کئی خاندان میں بہن بھائی سے ناراض نظر آئے گی، یا بھائی بہن سے ناراض نظر آئے گا۔ وجہ، انہوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، انہوں نے ہم سے بات نہیں کی، انہوں نے ہمارا کارڈ پر نام نہیں لکھا، انہوں نے ہم سے ہمارا رشتہ ٹھکرا دیا، ہم نے ان سے تعلق ختم کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کے اخلاق نہیں تھے۔ ہمارے نبی تو غیروں کو بھی اپنا بنا لیتے تھے، ہم تو اپنوں کو دور کر دیتے ہیں خود ہی سے۔ ایک صحابی انٹر ہوتے ہیں مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ان صحابی کو ان کو کہتے ہیں کہ اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے اور ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، اور مسجد میں انٹر ہوتا ہے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ وہ اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ وہ صحابہ پھر دیکھتے ہیں، وہی شخص ہاتھ میں جوتا اور داڑھی میں وضو کا پانی، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوتے ہیں، بہت نیک صحابی۔ وہ ان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ میں اتنا نیک، میں روزانہ روزے رکھتا ہوں، دن رات میں قرآن پاک مکمل کرتا ہوں، ہر وقت ذکر کرتا ہوں، نماز کا میں پابند ہوں، تہجد میں نہیں چھوڑتا، مجھے تو اللہ کے نبی نے ابھی تک جنت کی بشارت نہیں دی، تو یہ کیسا عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو 3 دن سے جنت کی بشارت مل رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چلو آج میں اس کے گھر جاتا ہوں ان کے، اور میں دیکھتا ہوں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تو ان کے گھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو، میرا ابا مجھ سے ناراض ہیں، تو آپ کچھ دن مجھے اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اب رہ لو میرے گھر۔ تو کہتے ہیں میں دیکھوں گا کہ رات کو کیا عمل کرتا ہے یہ شخص۔ وہ دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھتے ساتھ ہی لیٹے اور پڑھا اللہم بسمک اموت واحیا، اور سو دیے، اور پھر وہ جا کے فجر کی نماز پہ اٹھے۔ تو ان کو ذہن میں آیا کہ شاید آج طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس لیے انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی۔ کہتے ہیں چلو میں کل دیکھتا ہوں۔ اگلا دن آ گیا، وہ سارا دن پھر اپنے کام میں مشغول، رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور پھر سو گئے، اللہم بسمک اموت واحیا، ادھر دائیں کروٹ لی اور سو گئے۔ وہ پھر ساری رات ایسے دیکھتے رہے چادر میں کہ شاید اب کوئی عمل کریں، کوئی اب عمل کرے، ساری رات جاگتے رہے، کوئی عمل نہ کیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ شخص 3 دن سے کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی رات کو تہجد نہیں پڑھتا، اور اللہ کے نبی 3 دن سے اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد تنگ آ کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے سنا کہ 3 دن سے آپ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، اور میں اسی وجہ سے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بیٹا میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو وہ مایوس ہو گئے کہ یار اللہ کے نبی کا فرمان بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں ان کو کیسے جھٹلا دوں، اور میں نے واقعی دیکھا یہ عمل کوئی نہیں کرتے۔ تو وہ مایوس ہو کے جانے لگے نا، تو انہوں نے بلایا بیٹا ادھر آؤ۔ وہ آئے، کہا بیٹا جو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اور تم نے جو دیکھا یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں کوئی عمل نہیں کرتا، بس میرا ایک عمل ہے۔ وہ کہا جی کیا؟ وہ حیران ہو گئے کہ چلو اب مجھے پتہ لگنے لگا کہ اب یہ کیا عمل کرتے ہیں ایسا جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو کہا جی بتاؤ کیا عمل ہے وہ؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں نا، میں اس دل کو سب سے پاک کر کے سوتا ہوں، سب کی نفرتوں کو مٹا کر سوتا ہوں، میرے دل میں جب میں سو رہا ہوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اس دل میں کسی کی بھی نفرت نہیں ہوتی، کسی کی بھی میل نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا، صرف اپنے دل کو صاف کر لو، سب کی نفرت سے اپنے دل کو صاف کر لو۔ آپ اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دی ہے، تو اگر آپ عمل کرو گے یہ آپ کے لیے بھی ہے،
اس دل کو صاف کر لو، اس دل میں سب کے لیے محبت رکھو، کسی کے لیے نفرت نہ رکھو، اپنے اپنے عقائد پر قائم رہو، جو آپ کا عقیدہ ہے اپنے اس پر قائم رہو، اور اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے، اختلاف رکھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے نفرت کرو۔ آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ اس کو سمجھو کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے نفرت کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو کافر بھی مسجدوں میں آ کر رات کو رہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی جیسے اخلاق اگر ہم نے فالو کر لیے تو یقین کریں ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل کہ اپنے دل کو سب سے پاک کر لو، سب کی نفرتوں سے پاک کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک آخری چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، جب تل رہے ہوں گے تو کبھی اس کا نامہ نیکیوں کا پلڑا اوپر جا رہا ہوگا، کبھی برائی کا اوپر جا رہا ہوگا، تو وہ بڑا پریشان ہوگا، کبھی اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہوں گی، کبھی گناہ بڑھ رہے ہوں گے، تو وہ دیکھے گا کہ اچانک سے ایک بادل آئے گا اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں بیٹھ جائے گا، اور اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہ ایسے اڑ جائیں گے، تو وہ حیران ہو جائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جنتی ہے، اس کو جنت میں جانے دو۔ تو وہ حیران ہو کے فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا ماجرا ہوا کہ میں ڈر رہا تھا کہ کبھی میرے نام اعمال اوپر جا رہے تھے کبھی نیچے، تو یہ ایسی کیا چیز تھی جس نے میرے اعمال میں وزن پیدا کر دیا؟ تو وہ فرشتے کہیں گے یہ تمہارے اچھے اخلاق تھے، یہ تمہارے اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے تمہیں بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اخلاق اچھے کر لو، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت ہر گناہ کر سکتی ہے لیکن وہ 2 کام کبھی نہیں کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ 2 کام کون سے ہیں جو آپ کی امت نہیں کرے گی؟ فرمایا ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گی اور دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے گی۔ ہمارے اخلاق برے ہونے کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے سے دوسروں کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، دوسرا ہم دھوکہ دیتے ہیں جس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دوسروں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، اپنے اخلاق اچھے کر لو، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اخلاق ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ بنیں اور خود بھی، اور ہمیں شاید یہ باتیں میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ ہمیں دین کو پھیلانا چاہیے، اچھی بات کو پھیلانا چاہیے۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔